بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دو آزاد مملکتوں کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے اور ساتھ ہی تاریخ کے اس دور پر فلمیں میں بننے کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس سے قبل ہالی ووڈ میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے متعلق فلمیں سینما گھروں کی زینت بنا کرتی تھیں، لیکن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد فلم انڈسٹری کو ایک اور موضوع مل گیا تھا۔ نہ صرف ہالی ووڈ بلکہ برطانوی فلم انڈسٹری اور خود بر صغیر کی فلم انڈسٹری نے بھی تقسیم کے وقت کے حالات و واقعات پر فلمیں بنائیں۔ ان فلموں میں اس دور کے سیاسی حالات کے علاوہ ہندوستان سے ہجرت کے دوران بچھڑ جانے والے خاندانوں اور بھارت میں رہنے کو ترجیح دینے والے مسلم گھرانوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تقسیم ہند پر بننے والی فلموں میں جہاں جناح، پارٹیشن اور بھوانی جنکشن جیسی فلمیں نمایاں رہیں، تو وہیں بالی ووڈ کی دھرم پترا، چھلیا اور گرم ہوا کو بھی فلم بیدوں نے خوب پسند کیا تھا۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے علاوہ لالی ووڈ میں بھی پاک بھارت آزادی کی کہانی پر مبنی کئی فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے ہیں۔ لالی ووڈ میں فلم بہن بھائی اور لاکھوں میں ایک جیسی کامیاب فلمیں سینما گھروں کی زینت بنی۔ پاکستان اور بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر ایسی 14 فلموں پر نظر ڈالتے ہیں جن میں دونوں ملکوں کی آزادی کی داستان بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے بھوانی جنکشن۔ مشہور امریکی ناول نگار جان ماسٹرز کا ناول بھوانی جنکشن 1956 میں پردے کی زینت بنا تھا۔ اس فلم کی زیادہ تر عکس بندی انگلینڈ اور پاکستان میں ہوئی تھی، جس کے لیے ہالی ووڈ اداکار ایوا گارڈن اور اداکار اسٹوارٹ گریکٹر پاکستان آئے تھے۔ فلم کی کہانی وکٹوریہ جونز کے گرد گھومتی ہے، جن کے والد برٹش اور ماں انڈین ہوتی ہیں، اور وہ 1947 میں برٹش آرمی میں ہونے کے باوجود بھی اپنی شناخت کی تلاش میں لگی رہتی ہے۔ اسی دوران اسے ایک بھارتی شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ فلم کی کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گرد اس ٹرین کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں جس میں گاندھی سوار ہوں گے۔ یاد رہے کہ اداکار شان شاہد کی والدہ نیلو نے اسی فلم کے ذریعے ڈیبیو کیا تھا، جبکہ نامور پاکستانی اداکار ساکی نے بھی اس فلم میں کام کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ فلم ہے چھلیا۔ ہدایت کار منموہن دیسائی کی فلم انڈسٹری میں انٹری اسی فلم سے ہوئی تھی، جس میں راج کپور، نوتن اور رحمان نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ فلم کی کہانی روسی ناول وائٹ نائٹ سے ملتی جلتی ہے، جسے پاک بھارت بٹوارے کے تناظر میں رکھ کر فلمایا گیا تھا۔ فلم کے گانے ڈم ڈم ڈگا ڈگا، میرے ٹوٹے ہوئے دل سے اور چھلیا میرا نام 60 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی سب کو یاد ہے۔ نمبر 3 پہ جو مووی ہے دھرم پترا۔ 60 کی دہائی میں یش چوپڑا کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دھرم پترا میں نہ صرف ششی کپور نے ڈیبیو کیا تھا، بلکہ اپنی شاندار اداکاری سے سب کو اپنا مداح بنا لیا تھا۔ انہوں نے اس فلم میں ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کیا تھا جو پیدا تو ایک مسلم گھرانے میں ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا ہو کر مسلمانوں کے ہی خلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی پرورش اس کی ماں کے ہندو دوستوں نے کی ہوتی ہے، اور جب ماں اپنے بیٹے دلیپ سے کئی برس بعد ملنے آتی ہے تو اس کا نیا روپ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ فلم ہے لاکھوں میں ایک۔ ہدایت کار رضا میر پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے سینماٹوگرافر تھے، اور جب 60 کی دہائی میں انہوں نے ہدایت کاری کے میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے فلم لاکھوں میں ایک کو چنا تھا۔ اس فلم کی کہانی ضیاء سرحدی نے لکھی تھی، جبکہ اس کی موسیقی نثار بزمی نے ترتیب دی تھی۔ لاکھوں میں ایک کی کہانی کشمیر کی وادیوں میں جنم لیتی ہے، جہاں پاکستان کے قیام کے وقت ایک ہندو خاندان اپنی بیٹی شکنتلا سے بچھڑ جاتا ہے اور بعد میں اس لڑکی کو ایک مسلمان لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ مشہور اداکار مصطفیٰ قریشی نے اسی فلم کے ذریعے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا، جبکہ اس فلم میں نور جہاں کے گائے ہوئے گیت آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ 5 نمبر پہ جو آزادی کے اوپر بنی ہوئی فلم ہے وہ ہے بہن بھائی۔ ہدایت کار حسن تارک نے 60 کی دہائی میں اس وقت ایک ملٹی سٹار فلم بنائی جب اس کا تصور نیا تھا۔ فلم بہن بھائی کی کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے تمام افراد بھارت سے ہجرت کے دوران بچھڑ جاتے ہیں۔ فلم کے کلائمیکس میں کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب سارے بھائی بہن ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہی گانا گنگناتے ہیں جو ان کی ماں نے بچھڑنے سے قبل گایا ہوتا ہے۔
اس فلم میں اداکار سید کمال سمیت ندیم نے اداکاری کے جوڑ دکھائے تھے۔ فلم کی موسیقی اے حمید نے ترتیب دی تھی اور 50 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی فلم کے گانے اے بے قصوں کے والی، ہیلو ہیلو مسٹر عبدالغنی اور کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا آج بھی مقبول ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جو فلم ہے وہ گرم ہوا۔ جب بھی بر صغیر کی تقسیم پر بننے والی فلموں کی بات کی جائے گی تو فلم گرم ہوا کا ذکر ضرور آئے گا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے مسلم خاندان کے گرد گھومتی ہے جو پاکستان ہجرت کرنے کی بجائے بھارت میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ افسانہ نگار عصمت چغتائی کی ایک مختصر کہانی سے ماخوذ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ تقسیم ہندوستان کے بعد کس طرح ان مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تھا جن کی قیام پاکستان سے قبل سب عزت کرتے تھے۔ یہ فلم مشہور بھارتی اداکار بلراج ساہنی کی آخری فلم تھی، جبکہ اسی فلم کے ذریعے اداکار فاروق شیخ نے ڈیبیو کیا تھا اور اداکارہ شبانہ اعظمہ کی والدہ شوکت اعظمہ، یونس پرویز، جلال آغا اور اے کے مینگل جیسے اداکاروں نے فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ 7 نمبر پہ دوستو جو مووی ہے وہ ہے 1942 اے لو سٹوری۔ ہدایت کار ونود چوپڑا کی اس فلم کی کہانی تحریک آزادی کے ان دنوں کے گرد گھومتی ہے جب اس وقت کی حکومت نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ فلم میں معروف اداکار انیل کپور، جیکی شرف، انوپم کھیر، منیشا کوئرالہ سمیت ڈینی اور پران نے بھی اداکاری کے جوڑ دکھائے تھے۔ یہ فلم مشہور موسیقار راہول دیوبرمنگی کی آخری فلم تھی اور انہیں کیریئر کا تیسرا فلم فیئر ایوارڈ بھی اسی فلم پر ملا تھا۔ مجموعی طور پر 1942 اے لو سٹوری کو فلم فیئر ایوارڈ میں 13 نامزدگیاں ملی تھیں، جس میں بہترین فلم، بہترین ہدایت کار، بہترین اداکارہ اور بہترین اداکار کے علاوہ تمام ایوارڈ اس فلم کو ملے تھے۔ 8ویں نمبر پہ بھائیو فلم ہے ارتھ 1947۔ جب دیپا مہتا نے پاکستان نژاد امریکی مصنفہ بپسی سدھوا کے ناول آئس کینڈی مین پر فلم بنانے کا اعلان کیا تو انہیں ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن دیپا مہتا نے بڑی مہارت سے ایک ایسی کہانی پردے پر پیش کی جس میں بھارت کے بٹوارے کے سائے تلے لاہور کے 2 مسلم نوجوانوں کو ایک ہندو لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ فلم میں ہندو مسلم اور سکھ فسادات کا بھی تذکرہ ہے۔ 9ویں نمبر پہ فلم ہے دوستو پنجر۔ معروف مصنفہ امریتا پریتم کے ناول پنجر سے ماخوذ اس فلم کو بھارت میں قومی سطح پر یکجہتی کو فروغ دینے کی وجہ سے نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جسے ایک مسلمان لڑکا اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ اداکار سنجے سوری، پریانشو چٹرجی، سندلی سنہا اور فریدہ جلال بھی اس فلم کا حصہ تھے اور ان کی اداکاری کو شائقین نے بے حد پسند کیا تھا۔ پاکستانی فلم ساز صبیحہ سومار کی ہدایت کاری میں بننے والی جو 10ویں فلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے خاموش پانی۔ اس نے دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ اس فلم میں اداکار عدنان شاہ ٹیپو، سلمان شاہد اور ارشد محمود سمیت بھارتی اداکار انوپم کھیر کی اہلیہ کھرن کھیر نے بھی اداکاری کے جوڑ دکھائے تھے۔ یہ فلم ایک ایسی سکھ عورت کے گرد گھومتی ہے جو 1947 کے فسادات میں خودکشی کرنے کی بجائے زندہ رہنے کو ترجیح دیتی ہے اور اس کے گھر میں یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس فلم کو لوکارنو فلم فیسٹیول سمیت دنیا کے بڑے بڑے فلم فیسٹیول میں بھیجا گیا تھا جسے خوب پسند کیا گیا تھا۔ فلم میں اداکارہ کرن کھیر کو ان کی بہترین اداکاری پر لوکارنو فلم فیسٹیول میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا تھا، جبکہ صبیحہ سومار نے بھی 4 ایوارڈ اپنے نام کیے تھے۔ دوستو 11ویں نمبر پر جو فلم ہے وہ ہے گاندھی۔ 1982 میں ریلیز ہونے والی فلم گاندھی کی کہانی مہاتما گاندھی کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس میں ان تمام واقعات و شخصیات کا بھی ذکر ہے جس نے انہیں موہن داس کرم چند گاندھی سے مہاتما گاندھی بنایا۔ مشہور ہدایت کار رچرڈ ایٹنبرا کے زیر نگرانی اس فلم میں اداکار ہین کنگسلی نے گاندھی کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم گاندھی کے پاس ایک انوکھا ریکارڈ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک سین میں 3 لاکھ کے قریب ایکسٹراز استعمال کیے گئے تھے۔ یہ سین گاندھی کے مرنے کے بعد کا ہے جس میں عوام کا ایک ہجوم دکھایا جاتا ہے۔ فلم نے 1982 کے اکیڈمی ایوارڈ میں دھوم مچا دی تھی اور 11 کیٹیگریز میں نامزد ہوئی تھی۔ گاندھی 11 میں سے 8 ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اور دوستو 12ویں نمبر پہ جو فلم ہے وہ ہے پارٹیشن، جس کا نام ہے، جس کا مطلب ہے بٹوارہ۔ ہدایت کار کین
میک مولن کی فلم پارٹیشن کا اسکرین پلے مشہور مصنف طارق علی نے کیا تھا، لیکن یہ سعادت حسن منٹو کی کہانیوں سے ماخوذ تھی۔ اس فلم میں جہاں بھارتی اداکار سعید جعفری اور زاہرہ سہگل نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، وہیں دیگر کاسٹ میں پاکستانی اداکار ضیاء محی الدین اور بھارتی اداکار روشن سیٹھ بھی شامل تھے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نفسیاتی ہسپتال کے گرد گھومتی ہے جس میں قید مریض ضرور ہیں، لیکن ان لوگوں سے کم جو اس بٹوارے کو خونی بنانے پر طلوع ہوئے تھے۔ اس فلم کو ناظرین نے بے حد پسند کیا تھا اور آج بھی اسے پارٹیشن کے عنوان پر بننے والی فلموں میں ٹاپ پوزیشن حاصل ہے۔ دوستو، 13ویں نمبر پہ فلم ہے جناح۔ پاکستانی نیاد برطانوی ہدایت کار جمیل دیلوی نے جب ڈریکولا کے کردار سے شہرت پانے والے اداکار کرسٹوفر لی کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بائیو پک میں کاسٹ کیا تو ہر جگہ اس پر تنقید ہوئی، لیکن جب فلم 98 میں ریلیز ہوئی تو ناظرین نے خوب پسند کیا۔ کرسٹوفر لی نے نہ صرف اس فلم میں جناح کا کردار بخوبی نبھایا بلکہ اسے امر بھی کر دیا۔ فلم کی کہانی قائد اعظم کی زندگی کے اہم واقعات کے گرد گھومتی ہے، جس میں ان کی بیوی رتی جناح کی موت، بیٹی دینا سے دوری اور قیام پاکستان شامل ہے۔ مشہور ہالی ووڈ اداکار ششی کپور نے اس فلم میں اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ مشہور بالی ووڈ اداکار ششی کپور، پاکستانی اداکار شکیل، طلعت حسین، ونیزہ احمد اور خیام سرحدی سمیت بالی ووڈ اداکار مارک زوبر بھی اس فلم کا حصہ تھے۔ اور آخری نمبر پہ جو ہم نے فلم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ٹرین ٹو پاکستان۔ مشہور بھارتی مصنف خوشونت سنگھ کے ناول ٹرین ٹو پاکستان کو کئی فلم سازوں نے پردے پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہدایت کارہ پامیلا راکس کی کوشش سب سے کامیاب رہی۔ فلم میں نرمل پانڈے، راجیر کپور، سمتری مشرا اور دیویا دتا نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ فلم کی کہانی ایک ایسے گاؤں کے گرد گھومتی ہے جس میں مسلمان اور سکھ ہنسی خوشی رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اور تعلقات اس وقت یکسر بدل جاتے ہیں جب ہندو مسلم فسادات کے دوران ایک ایسی ٹرین پاکستان سے بھارت پہنچتی ہے جس میں صرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں اور اپنے احباب کے ساتھ اور اپنی کمیونٹیز میں شیئر بھی کریں، اس کو لائک کریں، اور اس میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ اللہ نے